نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، گزشتہ درس بھی انہی 3 آیات کے متعلق تھا جن کو آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، 37، 38 اور 39 سورہ بقرہ کی. فتلقى آدم من ربہ، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا آدم کی طرف. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا. قل اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اتر جاؤ تمام زمین میں. فإما يأتينكم مني هدى، پس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. خطیب بغدادی نے روایت بیان کی ہے، دلائل نبوہ میں بھی یہ اس کو نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے آدم علیہ السلام پر 2 چیزوں میں اللہ نے فضیلت عطا کی. پہلی چیز فرمایا کانا شیطان مسلمہ، میرا شیطان میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا. تو وہ فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے سوائے بھلائی کے اور کسی چیز کا حکم نہیں کرتا. اس کے برخلاف شیطان جو آدم کا شیطان تھا اس نے ان کو بہکایا اور بہلایا اور لغزش دی. اور دوسری فضیلت کہ ان کی بیوی نے ان کو برائی کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور میری بیویوں نے ہمیشہ خیر کے بھلائی کے کاموں میں میری مدد کی اور میرا تعاون کیا. اسی لیے قرآن مجید میں امہات المؤمنین کے متعلق اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم جیسی عورتیں کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں، تم ہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہو. اسی طرح سیاستہ کی روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لولا بنو اسرائیل، اگر بنی اسرائیل خیانت نہ کرتے، یعنی وہ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا من و سلوہ کو ذخیرہ نہیں کرنا، انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. اگر وہ ذخیرہ نہ کرتے تو گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتا، یہ گلتا نہ، جیسے تھا ایسے ہی رہتا. اب تو 2 دن گرمی میں 2 دن پڑا رہے تو بو آنے لگتی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا حوا لم تخن انثى زوجها، اگر حوا خیانت نہ کرتی تو کوئی بیوی اپنے خامد کے ساتھ خیانت نہ کرتی. حوا نے خیانت کی، بہکایا، شیطان کے بہکاوے میں آگے اور آدم علیہ السلام کو ابھارا کہ یہ پھل کھا لیں. تو اللہ نے حکم دیا قل اهبطوا منها جميعا، زمین میں اتر جاؤ. تو یہ حکم شیطان، آدم اور حوا سب کے لیے تھا. توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن زمین پہ اترنے کا حکم، پہلے جو حکم تھا وہ زمین پہ اترنے کا قل اهبطوا، وہ غصے میں تھا، اور یہ جو حکم تھا یہ توبہ قبول کرنے کے بعد تھا. اب اعزاز اور اکرام کے ساتھ اترنا تھا، تو خلافت کے ساتھ اللہ پاک نے اتارا. تو اللہ نے یہ میں نے پچھلے دروس میں بتایا کہ سانپ یہ معاون بنا، مور یہ معاون بنا، شیطان کا وسوسہ ڈالنے میں کیسے معاون بنا یہ اللہ کی علم میں ہے. تو مور کو اتارا گیا، سانپ کو اتارا گیا، شیطان کو اتارا گیا، تو آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اب بول و براز کی حاجت ہوئی. جب بول و براز کی حالت ہوئی، پیٹ میں درد ہوا تو پریشان ہوئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے سکھایا کہ اس کو یوں رفع حاجت کر لیں، پخانہ پیشاب ایسے کر لیں. تو وہ کیا تو پھر بول و براز سے بدبو آئی. تو فرمایا 70 سال تک آدم علیہ السلام اس بات پہ روتے رہے، اس مصیبت پہ کہ یہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح جناب حضرت سیدہ حوا رضی اللہ سلام اللہ علیہا کو وہ عورتوں والی بیماری ہوئی. تو پھر انہوں نے عرض کیا حضرت آدم علیہ جبریل علیہ السلام سے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی اور آپ کی بیٹیوں پر اللہ نے مسلط کر دیا ہے، اس لیے اس سے جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئیں، تو وہاں ان کے یہ ایام شروع ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے اولاد آدم پر کی بیٹیوں پر لازم کر دی ہے. زمین پر جب اترے تو 30 قسم کے، بعض میں لکھا ہے 1000 قسم کے
یہ بیج لے کے آئے، تھوڑا ساتھ لے کے آئے، اسی طرح وہ چمٹا، یہ توا، یہ چیزیں جن کی ضرورت تھی یہ ساتھ لے کے نازل ہوئے. تو پتھر یہ حجر اسود ساتھ لے کے اترے. اسی طرح فرمایا یہ عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا یہ بھی جنت سے جناب آدم علیہ السلام لائے تھے. تو خوشبو جنت سے ہے، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، اس لیے فرمایا جو خوشبو کا ہدیہ دے تو اس کو فوراً قبول کر، کوئی اس کو رد نہ کرو. جو گلدستہ دے پھولوں کا اس کو رد نہ کرو، اس کو قبول کر لو. یہ جبل ابو قبیس پہ رکھا ہوا تھا حجر اسود. حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے آئے. علماء نے لکھا ہے تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا رات کو. اور جبل ابو قبیس پر اس کو رکھا تو جہاں جہاں اس کی روشنی گئی اس کو حرم بنا لیا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.